اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کوئی چیز اس لیے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. یہاں تک کہ زمین میں رینگنے والی چونٹیاں ہوں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، دریاؤں میں تیرنے والی جو مچھلیاں ہوں، اور زمین کی سطح پر چلنے والے چوپائے ہوں، کوئی بھی دنیا کی مخلوق ہو، اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. یہاں تک کہ چونٹی کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، پرندوں کا بھی مقصد ہے. ایون ہے کہ وہ جانور کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، خنزیر کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے. خنزیر کی تخلیق کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے مقصد رکھا ہے. خنزیر کو بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے مقصد کو متعین نہیں کر سکتی کہ بھئی اس کو کیوں پیدا کر دیا. ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ زمین پہ چلنے والی چونٹیاں کیوں پیدا کرتی ہیں، اس مکوڑے کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کاکروچ کے پیدا کرنے کی کیا مقصد ہے کہ جن کو ہم جو سپرے کر کر کے مارتے نظر آتے ہیں. ان چوہوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جن کو سپرے کر کر کے ہم مارتے ہیں، دوا ڈال کے ہم گھر سے ان کو ختم کرتے ہیں. تو آخر اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ ہاں ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی تخلیق کے مقصد کو متعین نہیں کر سکتی. ہاں خالق اس کے مقصد کو متعین کر سکتا ہے. جیسے دنیا میں انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں. جہاز انسان نے بنایا ہے، کار انسان نے بنائی ہے، موٹر سائیکل انسان نے بنایا ہے، سائیکل انسان نے بنایا ہے، ٹی وی انسان نے بنایا ہے، سیل فون انسان نے بنایا ہے، وائرلیس سیٹ انسان نے بنایا ہے. تو دنیا کی ساری چیزیں انسان نے بنائی ہیں. تو انسان بنانے والا وہ کسی غرض اور مقصد کے تحت وہ چیز بناتا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ کیوں بنایا ہے. جو اس کا موجد ہے، جو اس کو ایجاد کرنے والا ہے، وہی بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا تھا، میں نے سیل فون کیوں بنایا، میں نے یہ کرسی کیوں بنائی، میں نے یہ میز کیوں بنایا، میں نے یہ ہوائی جہاز کیوں بنایا، میں نے یہ بجلی کیوں ایجاد کی. گویا کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کو جو موجود اور کمپنی ہے اس مقصد کو متعین کرتی ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا. ایون ہے کہ میڈیکل کی دوائیں بنانے والی جو کیمسٹ جو فیکٹریاں ہیں وہ متعین کرتی کہ دوا کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. بس اوقات ایک مقصد کے لیے دوا بنائی ہوتی ہے، کسی دوسرے مریض کو کسی اور مقصد میں فائدہ مند ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کا اولین مقصد نہیں ہے. مقصد اس دوا کے بنانے کا وہی ہے کہ جو کمپنی متعین کر رہی ہے، جو ماہرین متعین کر رہے ہیں کہ یہ دوا ہم نے فلاں فلاں امراض کے لیے بنائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بس اوقات تجربات کی دنیا میں وہ دوا کسی اور مرض کے لیے بھی مفید ثابت ہو جاتی ہے. تو لیکن دنیا میں بھی کوئی چیز بغیر مقصد کے انسان بناتا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کے اندر عقلیں بانٹی ہیں، جس نے ساری کائنات کے اندر فہم بانٹے ہیں، جس نے ان بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائنسدانوں کو عقل و فہم دیا کہ جو آج دنیا کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفروں کو سمیٹ دیتے ہیں، جو فاصلوں کو ٹیلی فون کے ذریعے سے سمیٹ دیتے ہیں، ایک آواز دوسری دنیا کے کونے پہ سنائی دیتی ہے، اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے اتنے لمبے لمبے سفر ایسے سے بڑھ جاتے ہیں کہ ناشتہ اگر نیو یارک میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا جو لندن میں کھاتا ہے، دوپہر کا کھانا اگر لندن میں کھاتا ہے تو رات کا کھانا پاکستان میں کھاتا ہے. تو گویا کہ یہ فاصلے، مہینوں کے فاصلے وہ گھنٹوں کے اندر سمیٹ دیے. کیوں کہ ظاہر ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے بنانے کا اس موجد کے پاس ایک مقصد ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی اور کائنات کے اندر جو جو مخلوقات بنائی ہوں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ نہیں، یقیناً ہر چیز کسی مقصد کے تحت بنائی گئی. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. درخت پر ایک چھپکلی چڑھ رہی ہے، اس چھپکلی نے پیشاب کر دیا. پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پڑے، آپ کو بڑی کراہت محسوس ہوئی، اور آپ نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر لیا، اے رب ذوالجلال اس چھپکلی کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اس نے میرے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا. یہ تو مکلف نہیں ہے، میں تو مکلف ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، اب اس کی پاکی کا سارا جو ہے کہ یہ پروسیس کرنا پڑے گا. تو یہ آخر اس چھپکلی کا مقصد کیا ہے؟ یا یہ درختوں پہ ادھر ادھر گھومتی نظر آتی ہے؟ یہ سوال کیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا، اے موسیٰ جو سوال تو نے اس چھپکلی کے بارے میں کہا کہ یہ چھپکلی کے بنانے کا مقصد کیا ہے، فرمایا کہ یہی سوال چھپکلی 30 سال سے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اے رب ذوالجلال موسیٰ کی تخلیق کا کیا مقصد ہے.
موسیٰ کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ موسیٰ کو دنیا میں تو نے بھیجا، آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ کے وجود کا چھپکلی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تبھی تو وہ پوچھتی ہے کہ موسیٰ کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ اور موسیٰ تجھے اس چھپکلی کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لہذا تو پوچھتا ہے کہ چھپکلی کا کیا فائدہ ہے، لیکن رب کائنات جانتا ہے کہ جس نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کو میں نے کس مقصد کے تحت پیدا کرنا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔